وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون صدق الله العظيم۔ محترم بزرگوں اور دوستو، اللہ تبارک و تعالی نے اس دنیا کے اندر ایمان کی حالت میں ہمیں پیدا فرمایا۔ اس پر ہم اللہ تبارک و تعالی کا جتنا بھی شکر ادا کریں یہ بہت کم ہے۔ ایمان جیسی دولت سے اللہ تبارک و تعالی نے ہم سب کو سرفراز فرمایا، اور مزید احسان اللہ تبارک و تعالی نے ہم پر یہ کیا کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہمیں پیدا فرمایا۔ دوستو، جس دین اور جس شریعت پر ہم لوگ عمل کر رہے ہیں اور جس دین اور جس شریعت کو ہم لوگ مانتے ہیں اور فالو کرتے ہیں، یہ دین اور یہ شریعت ہم تک بہت جافشانی اور بہت محنت کے ساتھ پہنچی ہے۔ یہ شریعت اور یہ دین، یہ اسلام جس محنت اور جس جافشانی کے ساتھ ہم تک پہنچا ہے، اگر ہم تاریخ پڑھیں اور مطالعہ کریں تو ہمیں معلوم ہوگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دین کی خاطر، اس دین کی آبیاری کے لیے کیا کیا مشکلیں، پریشانیاں اور کتنی تکلیفیں اٹھائی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ کے جانثار ساتھی اصحاب، ان لوگوں نے کتنی محنتیں اور کتنی مشقتیں برداشت کی، کیا قربانیاں دی ہیں، یہ تمام چیزیں تاریخ کے اندر موجود ہیں۔ لیکن ہمارے ساتھ مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے پاس وقت بہت کم رہتا ہے۔ ہم لوگ دین کا کوئی بھی مسئلہ آتا ہے، کوئی بھی تقاضا دین کا ہوتا ہے، تو سب سے بڑا پہلا عذر جو ہم پیش کرتے ہیں وہ ٹائم کا ہوتا ہے کہ میرے پاس ٹائم نہیں ہے۔ سب سے پہلا عذر۔ میرے بھائی، دنیا کی ساری چیزیں ہم پڑھتے ہیں، خریدتے ہیں، لیتے ہیں، دیکھتے ہیں، دنیا کی دنیاوی اعتبار سے ساری چیزیں ہم دیکھنے کے لیے اور ساری چیزوں کو کی اسٹڈی کرنے کے لیے ہمارے پاس وقت ہوتا ہے، لیکن دین کا کوئی باب پڑھنے کے لیے، دین کا کوئی صفحہ پڑھنے کے لیے ہمارے پاس سب سے پہلا عذر کیا ہوتا ہے کہ ٹائم نہیں ہے میرے پاس۔ بھائی، زندگی اللہ نے ٹائم دے کے بھیجا ہے ہم لوگوں کو۔ اللہ نے ہم کو ٹائم دے کر کے دنیا کے اندر، یہ ٹائم ہے ہمارے لیے، دنیا کے اندر رہنا، زندگی گزارنا، یہی ہمارے لیے ٹائم ہے۔ تو میرے بھائی، یہ غفلت ہم چھوڑیں، جو زندگی غفلت میں گزر رہے اس کو چھوڑیں اور اپنی آنکھوں سے ہم پردہ ہٹائیں، ورنہ جس دنیا کے لیے اور جس دنیا کی چیزوں کے لیے ہم دوڑ بھاگ کرتے ہیں، یہ ساری چیزیں صرف ہماری زندگی سے متعلق ہیں۔ جب تک ہمارے جسم کے اندر سانس چل رہی ہے، ہمارے اعضاء کام کر رہے ہیں، اور ہماری یہ بدن جو ہمارا جسم ہے، یہ مشین ہے، یہ مشین جب تک کام کر رہی ہے تب تک کے لیے، اور یہ اللہ کا نظام ہے، اللہ نے نظام بنایا ہے۔ اللہ کو سارے علم اللہ کے پاس ہے، اللہ جانتا ہے کہ بھائی زندگی گزارنے کے لیے کیا کیا چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے۔ اللہ نے ساری چیزیں دنیا کے اندر رکھی ہیں، سارے اسباب اللہ نے دنیا کے اندر رکھی ہیں،
آدمی صبح سے شام تک محنت کرتا ہے، مشقت کرتا ہے، مزدوری کرتا ہے، کوئی بہت محنت کر کے بہت زیادہ اپنے آپ کو تھکا کر کے پیسہ کماتا ہے، کوئی بہت زیادہ آسانی سے کماتا ہے۔ لیکن جتنے بھی اسباب زندگی گزارنے کے اللہ نے دنیا کے اندر رکھے ہیں، یہ سارے اسباب ہماری زندگی سے متعلق ہیں، لیکن مرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے سارے اسباب کو منقطع کر دیا ہے۔ جن ضرورتوں کو ہم دنیا کے اندر حاصل کرتے ہیں، مرنے کے بعد وہ چیزیں ہمارے کام نہیں آئیں گی۔ بھئی مثال، آپ نے بہت مال دولت کما کے رکھا ہے، آپ کے پاس بہت پراپرٹی ہے، بہت زیادہ بہت پیسوں کے مالک ہیں، آپ کے پاس آپ کروڑوں میں کھیلنے والے ہیں، لیکن جب ہمارا وقت پورا ہو جائے گا اور کل نفس ذائقۃ الموت ہمارے لیے لکھی گئی ہے، وہ وقت پورا ہو جائے گا تو ساری دولت، سارا اسباب، سارے خزانے دنیا کے اندر رکھ کر کے ہم کو جانا ہے۔ یہ ہمارا نہیں ہے، جو ہم دنیا کمائے ہماری نہیں، ہمارے ورثہ کی ہے۔ مرنے کے بعد کیا ہوتا ہے؟ بھائی انتقال ہو گیا، جسم سے روح نکل گئی تو کیا ہوتا ہے کہ بھائی کتنے جلدی آدمی کو قبر کے اندر ڈال دیا جائے، جتنا جلدی ہو سکے۔ اس کے بعد سب سے پہلا مسئلہ وراثت کا ہی آتا ہے کہ بھائی انہوں نے جو اسباب مال و دولت چھوڑ کر دنیا سے گئے، ان کا وارث کون ہے، کس کو ملے گا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے جو فرصت کا وقت دیا ہے، اللہ نے ٹائم ہم کو دے کے دنیا کے اندر بھیجا ہے، یہ ٹائم ہمارے لیے بہت اہمیت کا حامل ہے۔ ورنہ میرے بھائی مرنے کے بعد بھی آدمی تمنا کرے گا، کیا بولے گا؟ قالوا ربنا ابصرنا وسمعنا فرجعنا، آدمی کہے کہ اللہ مجھے ایک بار اور واپس دنیا میں بھیج دیجئے۔ ایسا پاسبل ہے کہ بھائی دنیا کے اندر دوبارہ ہم آنے والے نہیں، اور نہ دنیا دوبارہ قائم ہوگی۔ تو اللہ نے جو فرصت کا وقت ہمیں دنیا کے اندر ابھی دیا ہے، اس کے اندر ہمیں اپنی آخرت کی زندگی بنانا ہے۔ جس دین کے ہم نام لیوا ہیں، جس نبی کے ہم نام لیوا ہے، جس نبی کو ہم مانتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ نے اس دین کی خاطر کیا مشقتیں برداشت کی، وہ ساری چیزیں ہمارے سامنے موجود ہے، ہمیں کچھ کرنا نہیں ہے۔ لیکن ہمارا عذر کیا؟ میرے پاس ٹائم نہیں ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کیوں ٹائم نہیں بھائی؟ دنیا کی ساری چیزیں ہم کماتے ہیں، ساری چیزیں حاصل کرنے کے لیے میرے پاس ٹائم ہے، لیکن اللہ کے لیے اور آخرت کی زندگی بنانے کے لیے میرے پاس ٹائم نہیں ہے۔ تو میرے بھائی یہ تو دھوکہ ہے، ہم دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں۔ دنیا کے اندر ہم رہ کر کے دھوکے میں پڑ رہے ہیں، دنیا کے اسباب کو دیکھتے ہیں، اس کی چمک دمک کو ہم دیکھتے ہیں تو ہم کو دھوکہ لگ جاتا ہے۔ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تجھے کس چیز نے اپنے رب سے، اپنے رب کریم سے دھوکے میں ڈال رکھا ہے۔ الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورۃ ما شاء رکبک، اللہ نے پیدا کیا، اللہ نے ساری شکل و صورت ہماری بنائی۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، اللہ نے بہترین سانچے کے اندر ہمیں ڈالا۔ بھائی دنیا کے اندر کتنی مخلوق ہیں؟ تقریباً 18,000 مخلوقات دنیا کے اندر ہیں، لیکن سب سے خوبصورت کون ہے؟ سب سے اچھا، سب سے خوبصورت اور سب سے حسین و جمیل اللہ نے کس کو بنایا؟ انسان کو بنایا ہے۔ تو یہ دنیا کے اندر اللہ نے ہم کو خوبصورت بنا کر کے بھیجا۔ یہ چہرے پہ جو ہماری خوبصورتی ہے یہ بھی اللہ کی دی ہوئی ہے، یہ اللہ نے بنایا ہے۔ اور کوئی کتنا بھی حسین و جمیل، کتنا خوبصورت انسان دنیا کے اندر رہتے اپنے آپ کو وہ کیا سمجھتا ہے وہ تو وہی جانتا ہے، لیکن مرنے کے بعد سب کو ایک ہی جگہ جانا ہے۔ کہاں جانا ہے؟ کہاں جانا ہے بھائی؟ قبر میں جانا ہے، مٹی کے اندر۔
بھی آدمی جب انتقال ہوتا ہے تو لوگ کیا بولتے ہیں؟ بھئی فلاں کی لاش آئی کہ نہیں؟ لاش کا مطلب یہ لاشے، لاشے کا شارٹ فارم لاش، شارٹ فارم بولتے ہیں لاش، یعنی اب لاش ہے مطلب کوئی چیز نہیں۔ اب اللہ جسم کے اندر جو اللہ کا حکم تھا ہمارے روح کی شکل میں، یہ حکم اللہ نے ہمارے جسم سے نکال لیا، اللہ کا حکم ہمارے جسم سے نکل گیا، اب لاش ہے یعنی لاش ہو گیا، اب یہ مٹی بن گیا۔ تو یہ جو حالات ہیں یہ ہر انسان پر آنے والے ہیں۔ موت کا مزہ ہر انسان کو، ہر سانس لینے والی چیز کو چکھنا ہے، اور اتنی اٹل حقیقت ہے کہ اس چیز کا انکار کسی نے آج تک کیا ہی نہیں۔ پھر بھی ہم لوگ کس غفلت میں پڑے واللہ عالم، ہمارے ذہن میں کیا باتیں رہتی ہیں، ہم کیا صبح شام تک کیا سوچتے ہیں۔ میرے بھائی زندگی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرصت والی دی ہے، ابھی فرصت ہے، مرنے کے بعد کوئی فرصت نہیں ہے۔ بس اللہ نے جو فیصلہ کر دیا وہی فیصلے میں ہم زندگی گزاریں۔ اب جنت کا فیصلہ ہے یا جہنم کا فیصلہ ہے یہ تو معلوم نہیں، مرنا کب ہے، کس کی موت کس وقت آنے والی بھی کسی کو معلوم نہیں، کس کے ساتھ کیا حادثہ ہو جائے۔ اچھا خاصا آدمی بیٹھا ہے مسجد کے اندر، جمعہ کی نماز پڑھ کے نکلا، بولے انتقال ہو گیا فلاں آدمی کا، موت کا کوئی بھروسہ ہے؟ تو بھائی ہم اتنی غفلت میں کیوں گزارے زندگی؟ میرے بھائی اس غفلت کو ہم اٹھائیں، اپنے آنکھوں سے غفلت کے پردے کو ہٹائیں، اور جو زندگی اللہ نے فرصت والی دی ہے اس زندگی کو اللہ کے احکامات پر گزارنے کی کوشش کریں، ورنہ مرنے کے بعد ہماری دنیاوی جو ہمارے اسباب ہیں دنیا کے، یہ اسباب ہمارے کام آنے والے نہیں ہیں۔ اسباب پہ ہم نے بھروسہ کر لیا، سمجھ لو ہمارا ایمان ختم۔ بھائی دنیا کے اندر رہتے ہوئے آدمی طرح طرح کے اسباب اختیار کرتا ہے، پیسہ حاصل کرنے کے لیے اور کمانے کے لیے طرح طرح کے آدمی اسباب حاصل کرتا ہے، لیکن پھر بھی کیا ہوتا ہے؟ آدمی قلاش ہوتا ہے، اس کا کچھ بھی نہیں ہوتا۔ تو رزق تو اللہ دینے والے نا، رزق کا دروازہ اللہ کے پاس، اللہ جب چاہے گی اس پہ کھول دیں گے۔ زندگی سب کی گزرے گی، کوئی کمی میں گزارے گا، کوئی فراخی میں گزارے گا، لیکن دنیا کے اندر جس طرح کا آدمی ہو، ہر ایک کو، وہ کسی بھی کوالٹی کا آدمی ہو، ہر ایک کو ایک ہی جگہ جانا ہے۔ دنیا میں آنے کا جو ٹائم ہوتا ہے، آدمی دنیا کے اندر آتا ہے تو اسی حالت میں مرے گا بھی۔ دنیا میں آنے کے وقت جس حالت میں آدمی آتا ہے، مرنے کے بعد بھی ویسے ہی جانا ہے، سیم۔ بھئی بچہ پیدا ہوتا ہے تو کپڑے میں لپیٹ اسے گود میں لے آتا ہے نا بھائی؟ مرنے کے بعد کیا ہوگا؟ مرنے کے بعد بھی کپڑے میں لپیٹ کر کے کفن میں قبر کے پیٹ میں آدمی کو ڈال دیا جائے گا۔ ابھی درمیان کی زندگی ہے نا، یہ مین جو وقفہ اللہ نے دیا ہے نا، اب کس کی کتنی زندگی ہے کسی کو پتہ نہیں ہے، کس کی کب موت آیا کسی کو پتہ نہیں ہے۔ اس لیے دوستو غفلت کے پردے کو ہم چاک کریں اور اپنے اعمال کو مضبوط کریں۔ اگر ہمارے اعمال درست نہیں ہوں گے تو ہماری دعائیں بھی قبول نہیں ہوں گی، ہم لاکھ دعا کرتے رہیں۔ بھئی دعا کس سے مانگتے ہیں ہم لوگ؟ دعا اللہ سے مانگنا ہے۔ بھئی اللہ کا ہمارے اوپر حق ہے، وہ حق ادا نہیں ہو رہا ہے تو اللہ دعا قبول کریں گے کیا؟ بولے مکاری کر رہا کر کے، کہ مکاری ہے نا۔ بھئی اللہ کا جو حق ہمارے اوپر ہے وہ حق ہم ادا نہیں کر رہے ہیں اور دعائیں لمبی لمبی مانگ رہے ہیں۔ اللہ سے ہم نے لمبی لمبی امیدیں باندھ رکھی ہیں، لیکن ہماری وہ امیدیں، وہ دعائیں ہماری قابل قبول نہیں ہو رہی ہیں، اس کا کوئی رزلٹ نہیں آ رہا ہے۔ کیوں نہیں آ رہا ہے؟ کیونکہ جو حق اللہ نے ہم پر دیا ہے نا، جو اللہ کا ہمارے اوپر حق ہے، ان حق کو ہم ادا نہیں کر رہے ہیں، اس لیے ہماری دعائیں قبول نہیں ہو رہی، ہمارا مسئلہ حل نہیں ہو رہا ہے۔
اس لیے دوستو اپنے اعمال کو مضبوط کرنے کی بہت ضرورت ہے۔ جو زندگی غفلت میں گزر رہی ہے تو وہ گزر گئی، اس سے کیا کر سکتے ابھی، لیکن جو زندگی بچی ہے، جتنے دن زندگی کے بچے ہیں، ان کو ہم اللہ کے احکامات پر گزارنے کی کوشش کریں گے بھائی؟ انشاءاللہ تو روز بولتے ہیں، ہر جمعہ کو ہر بات میں انشاءاللہ بولتے ہیں ہم، اگر اللہ چاہے۔ اللہ نہیں چاہتا کیا بھائی؟ اللہ اپنے بندوں سے بہت پیار کرتا ہے نا، ہم انشاءاللہ اللہ نے اگر اللہ چاہتا ہے، ہم نہیں چاہتے، ہم خود نہیں چاہتے، اللہ چاہتا ہے میرا بندہ میرے سے مانگے، میرے پاس آئے، مجھ سے کہے، اپنی ضروریات کو میرے سامنے رکھے، لیکن ہمارے پاس کیا ہے، کیا نہیں ہے؟ ٹائم نہیں ہے، بولے مسجد میں آنے کا ٹائم ہی نہیں ہے۔ ابھی کوئی ساتھی میرے بھائی جو نماز کے لیے تو بولے ٹائم نہیں ہے، بولے میں ناپاک ہوں، دنیا بھر کے عذر۔ تو ہم جب خود اللہ کے پاس نہیں آنا چاہتے تو اللہ ہم کو کیوں دے گا بھائی؟ تو اللہ نے ہم کو پیدا کیا، اللہ ذمہ داری لیا، اللہ کھلائے گا پلائے گا، لیکن جو لمبی لمبی ہماری امیدیں ہیں نا اللہ سے، امیدیں ہم نے باندھ رکھی ہیں، وہ امیدیں، وہ دعائیں ہماری قبول نہیں ہو رہی ہیں، اسی لیے کہ ہم اعمال کی طرف آ نہیں رہے۔ اللہ بولتا ہے مسجد میں آ کر کے مجھ سے مانگو۔ بھی اللہ گھر کیا ہے؟ پورے روئے زمین کے اندر سب سے مقدس جگہ کون سی ہوتی ہے؟ مسجد۔ وہاں ہم آتے نہیں، اب پتہ نہیں دن میں کہاں کہاں گھومتے۔ مسجد میں آنے کا ٹائم ہوتا ہے تو ہمارے پاس دنیا بھر کے بہانے، اور اس کے علاوہ ہم دنیا دن بھر میں پتہ نہیں کہاں کہاں گھومتے، کہاں کہاں جاتے۔ تو اس لیے دوستو زندگی غفلت میں گزر گئی، اس کو چھوڑیے، اللہ معاف کر، اللہ ابھی معاف کر سکتا ہے۔ اگر آج ہم معافی میں اللہ جو زندگی غفلت میں گزر گئی اس کو معاف کر دے، جو زندگی بچی انشاءاللہ اے اللہ میں تجھ سے مسجد میں بیٹھ کر کے اے اللہ پکا وعدہ کرتا ہوں کہ میں تیرے احکامات پر گزارنے کی بھرپور کوشش کروں گا۔ اتنا دل میں کہہ سکتا ہے آدمی، بھی کہہ سکتے کہ نہیں؟ دل کے اندر ارادہ کر سکتے ہیں، بیٹھ کے سوچ سکتے ہیں، لیکن ظاہراً تو معلوم نہیں پڑتا، ایسا معلوم پڑتا ہے کہ کبھی بھئی ابھی جمعہ کے اندر ماشاءاللہ بہت پوری مسجد بھری ہوئی، لیکن ظاہر میں کیا ہوتا ہے پنج وقتہ نماز میں کہ جو ہم نے مسجد میں اللہ کے سامنے توبہ کی، جو نیت کی تھی وہ نیت ہماری کیا ہو گئی؟ بیکار ہو گئی۔ ارے بھائی مسجد کے اندر اتنے آدمی جمعہ کو کہاں سے آتے؟ معلوم ایک مثال کے طور پہ اس مسجد کے اندر 600 آدمی نماز پڑھ سکتے ہیں، 300 آدمی باہر کے پکڑ لیجیے، کوئی مہمان آئے، کہیں کوئی کام کرتا ہے بیچارہ آفس میں ہے، جمعہ پڑھنے آ گیا، 300 آدمی باہر کے، باقی 300 آدمی مقامی ہیں۔ تو اور نماز میں یہ لوگ کہاں جاتے ہیں؟ گھر پہ پڑھتے کیا نماز؟ پڑھتے گھر پہ بھائی؟ ارے بولیے نا، گھر پہ پڑھتے کیا؟ پھر مسجد کائیں کو بنایا آپ نے؟ اگر نماز گھر پہ ہی پڑھنا تو مسجد کیوں بنایا آپ نے؟ انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر واقام الصلاۃ، یہ ایمان والے کی ذمہ داری ہے۔ مسجد کا آباد کرنے کا مطلب ہے کہ آپ نے پیسہ لگایا، اپنے مال و اسباب کو لگایا، اس کو آباد کرنا ہے بھی کہ اس میں نماز پڑھا جائے، اللہ کے سامنے جھکا جائے، یہ بھی آبادی کے اندر داخل ہے۔ آپ بہت بڑی مسجد بنا لیں لیکن نماز کہیں پڑھنا کیا مطلب؟ کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو اگر 300 آدمی اس آبادی کے اندر یہاں کے مقامی رہتے ہیں تو اور نمازوں میں جو فرض ہیں ان میں ہم کہاں چلے جاتے ہیں؟ اگر مان لو بھائی 300 میں سے 150 آدمی کوپر کھیلنے سے باہر کاروبار کرتے ہیں تو 150 آدمی کہاں جاتے ہیں؟ مسجد کا نیچے کا حصہ، اوپر کا حصہ پورا فل ہونا چاہیے اور نمازوں کے اندر۔ تو یہ ہماری بے توجہی ہے، اللہ سے ہم غافل رہ رہے ہیں، ہم غفلت میں زندگی گزار رہے ہیں، اس لیے ہماری دعائیں قبول نہیں ہو رہی ہے، ہمارا ایمان کمزور ہوتا جا رہا ہے۔ اس لیے دوستو ایمان کے بعد جو سب سے اہم فریضہ ہے، سب سے اہم، وہ نماز ہے۔ اللہ کے سامنے جھکنا ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ معبود کس کو کہتے ہیں؟ جس کے سامنے جھکا جائے، جس کی پوجا کی جائے، پرارتھنا کی جائے جس سے۔
لیکن ہم کیا ہے جمعہ کے اندر آتے نہیں، اور نمازوں کے اندر مسجدیں 2 صف 3 صف 4 صف، اب مسجد میں کوئی جماعت آ گئی تو 1-2 صف بڑھ گئی، ورنہ تو اور بھی کم ہو جاتے۔ تو اس لیے دوستو اتنی غفلت میں ہم نہ زندگی نہ گزاریں، اللہ سے توبہ کریں، میں بھی توبہ کروں، آپ بھی توبہ، ہر ایک توبہ کا محتاج ہے، ہر ایک کو ضرورت ہے اپنی زندگی کو دیکھنے کی کہ میں کتنی غفلت میں زندگی گزار رہا ہوں۔ مرنے کے بعد ہر ایک کے ساتھ ہر ایک کے اعمال ہوں گے، ہر ایک اپنے اپنے میں پڑا ہوگا، کسی کو خبر نہیں ہے کچھ۔ اس لیے دوستو اللہ نے فرصت کا وقت دیا ہے، ٹائم دیا ہے، ابھی جو ہم کرنا چاہتے کر لیں۔ مرنے کے بعد آدمی تمنا کرے گا ربنا ابصرنا وسمعنا فرجعنا نعمل صالحا انا موقنون، اللہ مجھ کو دوبارہ ایک بار اور چانس دے دے، تو کوئی چانس ملنے والا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ چانس دیے، ابھی یہ چانس ہے ہمارے لیے، یہ زندگی اللہ نے چانس دیا ہے، 30 سال 50 سال 60 سال جو بھی زندگی اللہ نے دی ہے، مقدر رکھی ہے، یہ ہمارے لیے اللہ نے چانس دیا ہے۔ اس میں ہم اپنے اعمال کو مضبوط کریں۔ اگر میرا عمل مضبوط نہیں ہوگا، میں دوسروں کو اپنے عمل کے ذریعے نیکی پر نہیں ابھار پاؤں گا، ناممکن بات ہے یہ۔ بھائی صحابہ نے جو دین کی محنت کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو محنت کی وہ کیسے کی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اعلیٰ درجے کے دیندار تھے، مضبوط تھے، صحابہ کی جماعت تھی، مضبوط تھی، ہر اعتبار سے مضبوط تھی، دینی اعتبار سے۔ تو وہ کہیں جاتے تھے، کسی کو دین کی دعوت دیتے تھے کسی کے سامنے، تو وہ لوگ ان کی باتوں کو فوراً مان لیتے۔ ہمارا معاملہ ایسا نہیں ہے نا، ہم تو خود ہی بیکار ہیں۔ تو ہمارے اپنے عمل کو مضبوط کرنا پڑے گا، اور ساتھ ساتھ دوسروں کو بھی اس کی ترغیب دینی پڑے گی، لیکن ہم اپنے پاس کچھ ہے ہی نہیں۔ اس لیے دوستو غفلت کی زندگی سے ہم ہٹ جائیں، اللہ سے توبہ کر لیں، اللہ سے معافی مانگ لیں، اور دل ہی دل میں ارادہ کر لیں کہ انشاءاللہ کم سے کم اللہ نے جو فرائض و واجبات میرے اوپر رکھے ہیں، کم سے کم درجے کے اندر میں 5 وقتہ نماز جماعت کے ساتھ پڑھوں گا۔ کم سے کم مسجد کے اندر 200 آدمی ہر نماز میں ہونا چاہیے، نہیں ہونا چاہیے بھائی؟ ارے 200 آدمی تو مقامی ہوں گے نا مسلمان یہاں پہ، نہیں ہے؟ جمعہ کے اندر کہاں سے آتے پھر؟ تو اس لیے ارادہ کر لیں کہ انشاءاللہ کم سے کم 5 وقتہ نماز میں مسجد میں جماعت کے ساتھ پڑھوں گا۔ پڑھیں گے بھائی انشاءاللہ؟ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ حضرات کو بھی ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو حضرات سنتیں نہ پڑھیں سنتیں پڑھ لیں۔